مرزا دبیر کے متعلق میں نے کہا کہ ان کے دو مرثیے بڑے اہم ہیں شہزادی کے لیے. ایک تو وہ جب گل ہوا چراغ حرم قید شام، اور دوسرا مرثیہ جب داغ بے کسی نہ سکینہ اٹھا سکی. اچھا، ایک مرثیہ جب داغ بے کسی نہ سکینہ اٹھا سکی یہ قبل شہادت جناب سکینہ کا ہے، اور جب گل ہوا چراغ حرم قید شام میں یہ بعد شہادت. ایک شام کے قید خانے میں کوئی کم سن بچی مر گئی، اور مرزا دبیر نے جس شان سے شروع کیا، اس کو بھی سنیے. یہ مرثیہ تو سب کو یاد ہونا چاہیے. جب داغ بے کسی نہ سکینہ اٹھا سکی، ہائے تماچے شمر کے جب تک کے کھا سن کم تھا، دکھ بہت تھے، نہ برداشت لا سکتا. جب داغ بے کسی نہ سکینہ اٹھا سکی، روئی تو ظالموں نے جفا بے شمار کی، آخر یہ جبر دیکھ کے موت اختیار. اس شہزادی کے مختلف کیفیات سے دبیر نے بحث کی. جب پیاس لگتی روکے چچا کو پکارتی، دکھتے جو کان شاہ خدا کو پکارتی، جینے سے تنگ آ کے قضا کو پکارتی، آتا نہ جب کوئی تو خدا کو کہتی تھی نے چچا نہ امام امم رہے، شمرے لہیں کی گھرکیاں کھانے کو ہم. ظالموں نے بارہا کہا، بیکس نے سن لیا، نہ کسی کو برا. 100 بند سے زیادہ کا مرثیہ ہے فقط شہزادی کے حل، فقط شہزادی. اور پھر وہ منزل کہ سر کی جبین پہ اپنی جبین دھر کے رہ گئی، کلمہ پڑھا بلائیں لی اور مر کے رہ گئی. ظاہر ہے کہ جب کبھی مصائب پہ آئیں گے تو یہی تذکرہ ہوگا کہ یہ ایک عجب درد بھرا قصہ ہے، عجیب غم سے بھری ہوئی داستان. ایک بچی جس کو یہ کہہ کے اس کا باپ گیا تھا، سکینہ ٹھہرو دروازے پر ہم آتے، اس نے بابا کا انتظار شروع کیا. بابا نہیں آئے، بابا نہیں آئے. بچی نے تماچے کھائے، بچی کا پیراہن جلا، بچی کوفے میں آئی، بچی شام کے بازاروں سے گزری، بچی شام کے دربار میں آئی. بچی باپ کو یاد کرتے کرتے شام کے قید خانے میں. یہ 2-4 جملے بڑے عجیب ہیں کہ شام کے قید خانے کی مدت جو بھی معین کی جائے، مگر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ رفتہ رفتہ شام کی عورتوں کو ایک عادت ہو گئی تھی کہ صبح ہوتے ہی قید خانے کے دروازے کے پاس سب عورتیں آ کے بیٹھ جائیں، اور بی بی سکینہ شام کے قید خانے کے دروازے پر آ کے کھڑی ہو جاتی. عورتیں مختلف باتیں پوچھتی، بی بی آپ کا وطن کیسا تھا، آپ کا شہر کیسا تھا، آپ کے بابا کیسے تھے، آپ کے چچا کیسے تھے، آپ کے بھائی کا کیا حال تھا. بیوی مختلف باتیں بیان کرتی، اور وہ عورتیں خوب روتی، خوب ماتم ہوتا. اسی طرح سے دن گزر جاتے. اراکین و اساطین شام نے یزید سے شکایت کی، ارے یہ کس گھرانے کے قیدی ہیں کہ اب ہمارا چین ختم ہو گیا، ہمارا آرام ختم ہو گیا، ہماری عورتوں کو اب رونے سے فرصت نہیں رہی. عورتیں صبح کو جاتی ہیں، شام تک روتی ہوئی زندان کے دروازے پر بیٹھتی ہیں. آخر یہ کیا ہوگا؟ اس نے کہا ہاں ہم سوچ رہے ہیں، ہم سوچ رہے ہیں کوئی صورت نکل آئے کہ ایسے میں حسب عادت عورتیں گئیں اور صبح جمع ہوئی، مگر دیکھا کہ آج زندان اداس ہے، آج قید خانہ اداس ہے. دیر تک رکنے کے بعد
جب عورتوں نے آواز دی بیوی باہر نہیں آتی ہے، بیوی باہر نہیں آتی ہے، تو کسی نے رو کے کہا وہ بچی جو روز دروازے پر آتی تھی رات کو مر گئی۔ عورتوں نے بہت ماتم کیا، بہت ماتم کیا، اور اپنے اپنے گھروں کو عورتوں نے آ کے کہا کہ یہ وہ شہر ہے کہ جہاں رسول کی اولاد قید ہوتی ہے، اور وہ شہر ہے جہاں رسول ذاتیاں اس طرح سے قید خانے میں جان دیتی ہیں۔ اب ہم مناسب نہیں سمجھتے کہ تم اس شہر میں رہو، اور اگر تم رہتے ہو ہم نہیں رہتے۔ یہ اساطین و اراکین دولت شام یزید کے پاس پہنچے اور کہا یزید اب تو یہ برداشت نہیں کیا جا سکتا کہ اس طرح سے یہ موتیں واقع ہوں۔ یزید ایک بچی تھی جو صبح سے آ کے در زندہ پر کھڑی ہوتی تھی، اپنے گھر کے حالات کو بیان کرتی تھی۔ سنتے ہیں وہ بچی رات کو مر گئی۔ یزید صرف اتنا بتلا دے کہ اس کا نام کیا تھا۔ یہ میری گفتگو ختم ہو گئی۔ یہ یزید کا جملہ ہے، فقد ماتت بنت من بنات الحسین، حسین کی بیٹیوں میں سے ایک بیٹی مر گئی۔